بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف. مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کی فلاح بہبود اور شریعت پر چلنا آسان بنانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. اس نے اپنے مختلف شعبے قائم کیے. اس میں ایک شعبہ جو ہے اصلاح معاشرہ کا بھی. مولانا مولانا ولی رحمانی صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر میں نور پیدا فرمائے، اور زندگی بھر اصلاح معاشرہ کی اسکیم کو بڑھانے کی، ملک میں پھیلانے کی، لوگوں تک پہنچانے کی بھرپور جدوجہد کی. وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اب جو ان کے ساتھی ہیں مولانا عمرین صاحب خاص طور سے، وہ اس تحریک کو زندہ کرنے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور تمام ساتھیوں کی جو اصلاح معاشرہ کے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں برکت عطا فرمائے اور خدا ان سے کام لے. میں تقریر نہ کرتے ہوئے 3 باتیں عرض کروں. پہلی بات یہ کہ ہم یہ کہتے تو ہیں کہ غیر اسلامی شادی میں شرکت نہ کریں، لیکن ادھر سے ادھر سے، اس گلی سے اس گلی سے کہیں نہ کہیں جا کر جناب علی اپنا نام لکھوائی لیتے ہیں. حد الامکان ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ حد الامکان جہاں تک بھی ہو سکے ہمیں ایسی شادیوں میں شرکت نہیں کرنی. نمبر 2، جب میرے اوپر زیادہ زور پڑا علاقے کا، مغربی یو پی کا اور ہماری پوری، تو میں نے ایک تجویز رکھ دی اور کامیاب تجویز بھی ہوئی. ایک مدرسے میں آ جائے گی اور تقریباً اب تک 300 کے قریب نکاح ہو چکے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے پورے علاقے کے اندر، علی گڑھ، میرٹھ، ہمارے پورے یو پی کے اندر، یہاں تک کہ کلکتے میں بعض سیٹھوں نے خواہش ظاہر کی، ٹکٹ بھی بھیج دی کہ میں نے ایک ہی شرط رکھی کہ آپ مسجد کے اندر جمعے کے اندر اپنا نکاح پڑھوائیں. چنانچہ اعظم گڑھ کے لوگوں نے اور دوسری جگہ کے لوگوں نے جب اس میں مسجد ہی کے اندر نکاح پڑھوائے. لیکن ایک شرط میں نے ساتھ میں رکھی کہ یہاں تو مسجد میں آپ نکاح پڑھوا لیں گے، لیکن ٹھاٹ باٹ تو 10 دن کے بعد میں وہی کریں گے جو آپ کو کرنے ہیں. آپ یہ وعدہ کیجیے اصل میں کہ وہ ٹھاٹ باٹ نہیں کریں گے، بلکہ سنت کے مطابق آپ رخصتی کریں. چنانچہ 4 آدمیوں نے، جن میں حاجی عبداللہ ٹیگر کے لڑکے شعیب ہیں، انہوں نے اپنی بچی کو کوئی سامان نہیں دیا برابر. بعد میں دیں گے یا نہیں دیں گے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن اس وقت پابند. ایسے ہی دوسرے جگہوں پر، مقامات پر. اور تیسری بات یہ ہے کرتے ہیں تو ان کا کوئی اثر لینے والا ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق ہی مطابق سنی نہ یہ ہے کہ آپ ان کو صاف کہ بھائی دونوں طرف سے جان سے اصل میں اگر شریعت مدرسے کی اپنے اساتذہ کی سب کی دعوت منظور کرتے ہیں، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو ہم منظور نہیں کرتے ہیں، اسی قیمت کے اوپر منظور نہیں کرتے.
اب یہ بات بھاری پڑتی ہے لوگوں کو کہ بھائی علماء قابل بزرگان دین اور مدرسے والے اس میں شرکت نہ کریں، تو مجبور ہو کر کسی نہ کسی درجے کے اندر بات کو مان لیتے۔ تو یہ دو تین چیزیں ہیں جن کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام اور کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ جو شادیاں اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے بڑے پیسے سے، اتنی بڑی رقم سے شادیاں ہونے لگی ہیں، اس کی وجہ ہی خالص ایک ہے اور کچھ نہیں ہے، مقابلے بندی ہے۔ اس نے اتنا انتظام کیا، میں اتنا انتظام کروں، اس نے 26 کھانے کیے ہیں، میں 36 کھانے کروں گا، میں اس سے زیادہ جنازے کی کوشش کروں گا، یہاں تک کہ قرض ہو جاتا اور مکان گر جاتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ جو ہے اصل میں وہ شادی بیاہی کے مسئلے میں نہیں تنہا بلکہ ہر معاملے کے اندر اس وقت جنالی خراب ہے، اور خاص طور سے نشہ، دوسری چیزیں، دین سے دوری، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ بہرحال مسلم پرسنل لا بورڈ کے اصلاح معاشرہ نے آج تک کوشش کی ہے اور کوشش کامیاب ہوئی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگر ہم اسی طریقے پر جدوجہد اور کوشش کرتے رہے تو یقیناً حالات بدلیں گے، اور حالات بدلنے کے ساتھ میں لوگ سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق جدوجہد کوشش کر کے ہم ان کو لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس میٹنگ کو جو مولانا سید رابع صاحب ندوی دامت برکاتہم کی صدارت میں ہوئی ہے، اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے، اور خاص طور سے اس موقع کے اوپر ہمیں جب دعا کرانی ہو آخر میں تو مولوی ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کے لیے ضرور دعا کرائیے، اور سبھی اکابر کے لیے کرائیے، سبھی بزرگوں کے لیے کرائیے۔ لیکن وہ ایک عجیب انسان ہمارے درمیان سے اٹھ گیا ہے، بڑا محرک تھا، بہت متحرک تھا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے مولوی جانا امرین صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو کہ انہوں نے تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے یہ میٹنگ کی ہے۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آخر